بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مختلف کتابوں کے مصنف اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ابراز شاکر صاحب کی کتاب کی تقریبی رونمائی آج پنڈی گھیب میں ہوئی ہے۔ وہ پہلے مصنف ہیں جو گھیبی لغت میں کتاب لے کر آئے ہیں۔ مختلف مقررین نے خطاب کیا ہے، انہوں نے خود بھی خطاب کیا ہے۔ آپ کو اس ساری رپورٹ دکھاتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ رب نانا جیڑا جپنا رب نانا سوکھا رانا اس ہاں جیڑا جپنا رب نانا سوکھا رانا اس ہاں جیڑا جپنا رب نانا سوکھا رانا اس ہاں جس میں دیوں جلس ایسی جس سے کیا کرے سی سر تے چھان یا کرے سی سر تے چھان توڑے ہاتھ وچ ڈور ہور نما ہن کینڈی لوڑ ہور نما ہن کینڈی لوڑ توڑے ہاتھ وچ ڈور ہور نما ہن کینڈی لوڑ ہور نما ہن کینڈی لوڑ لگیاں توڑے لڑ سایا لگیاں توڑے لڑ سایا ہن اپنے سو تسی توڑ ہور نما ہن کینڈی لوڑ ہور نما ہن کینڈی لوڑ شہر مدینے تئی ہن میدان شہر مدینے تئی ہن میدان بیڑی اپنی دیتی روڑ ہور نہ ہن کینڈی لوڑ ہور نما ہن کینڈی لوڑ۔ تو کوئی بھی بولی ہے نا جہی زبان اسی ابھرنے ہاں کوئی بندہ بولنا بھاویں وہ اتنے بولے کوئی امریکہ بولے جاپان جتھے بولے نا
جس ذات اساں اے زبان عطا کیتی نا ابھرن دی طاقت بخشی ہے اسی ذات ہی ان زباناں عطا کیتیاں. کوئی بولی کسی مذہب نال وابستہ نہیں. بولی خدا نہ عطیہ وے انسانانی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بولیاں عطا کیتیاں. اچھا اساں عربی نال منہ پیار ہے. عربی اڈے نبی نہیں بولی ہے. قرآن عربی چایا اساں عربی نال اس تو پیار ہے. تے فارسی اڈے پیرانی زبان ہے تے اولیاء نی زبان ہے. اساں فارسی نال اس تو پیار ہے. تے اردو اڈے استاداں نہیں بولی ہے. اردو نال اساں اس تو پیار ہے. تے پنجابی اے اڈے ماؤ پیو نہیں بولی ہے. اس واسطے دل و جان نال اساں اس نال پیار. ماؤ پیو کولوں اساں اے الفاظ سنے نا تے اساں یہ بولی سکھی ہے. ایک واحد بولی ہے نا. ویسے تو اگے ذکر پہ کرنے حافظ صاحب اسی انگریزی بھی بولنے ہیں تے لکھنے ہیں تے اس بھی پر انگریزی جڑی ہے نا وہ ایک اس دنیاوی ضرورت ہے. دنیا وچ مسلمانوں واسطے بھی یہ ضروری ہے کیونکہ تسا جس کو جنہاں کفتہ نال مقابلہ کرنا میں تے اس دنیا چ باعزت مقام حاصل کرنا تو انگریزی جڑی ضرورت ہے وہ بھی ضرورت ہے. لیکن جس بولی چ اساں او بے لوس کہ جس نہ کوئی بدل ہی رب پیدا نہیں کیتا او پیار اساں جس بولی چ لبا نا اس بولی نال اساں پیار ہونا چاہیے. تو ابرار صاحب بڑے باہمت انسان ہیں. صلاحیت لوگ اور بھی ہونے صلاحیت کی میں گل نا میں ہمت کی گل پہ کرنا یعنی نویں راہ تے چلنا جڑا نا اس وچ ساری ہمت چاہیے ہونی. بھئی جڑا کوئی کتاب لکھنا نا او تان تنقید نہیں او زیادہ چاہنا کیونکہ بندہ اوپر چھڑے نہ تو گل مک گئی جی لکھ چھڑے نہ تو پھس وینا. من صنف قد استاد کتاب لکھن تو بعد نا وہ کتنی اس نے محنت ہونی کتنے اس نے جگراتے اور فائنینشلی بھی بہت کچھ ایسا کرنا پونا تا ایک کتاب سامنے آنی ہے او کہ جگر نہ خون سڑنا نا تو کتاب تا لکھی نہیں ہے. تے لوگ تنقید پہلے تو اس کھولے بغیر ہی نا ہی اس نے کی لوڑ ہے. اچھا سب تو پہلے نا یہ نا پنڈ گئے بچ نا انگریزی میڈیم سکول انہاں کھولا ایک نواں کام آیا تو انہاں ہمت نال وہ سلسلہ شروع ہویا تے بڑا ہی کامیاب ہویا الحمدللہ. سارا جہان تعریف کرنا بھی ایسے ادارے بنائے نے کہ علاقے انہاں نواز دیتا الحمدللہ. اچھا پھر انہاں پنڈ گیب تو ندائے پنڈ گیب نے نال اخبار کٹایا. اچھا کہ بھی عزیز صاحب سارے بڑے بھائی ہے تے بڑے محترم شخصیت ہے تے انہاں نال مل کے تے انہاں پنڈ گیب جو پہلا اخبار کٹا وہ بھی اولیت نہ حاصل کی تھی. آگے چل کے پھر اکتساب تدبر نے نال انہاں سمائی پرچہ سالہ سال تو ان کٹنے پین تے او لکھا اردو چ بہنا وہ اردو چ نا تے ہن پھر انہاں اس گلا محسوس کر کے یار اسی جڑے لفظ اپنے ماں پیو کو سنے ہے او پیار بھرے لفظ کیونکہ لفظ نے بارے چیوے نا بھئی ہر لفظ جڑا بھی ہے نا وہ علم نہ خزانہ ہونا تو نا لفظ علم نہ خزانہ ہونا صرف علم نہ خزانہ نہیں ہونا نال نال جذبات بھی ہونے لفظ نال جذبات جڑے ہوئے ہونے. ایک لفظ عام بندہ بولے نا تے اس نہ معنی ہو رو سی وہ لفظ کدے ماں پترے واسطے بولے تو اس نہ معنی کوئی ہو رو سی. جس طرح ماں میں ہوٹے کر کے ماں رہنی نہیں جس ویلے تے وہ ایک محبت نہ پورا جہان اس نے اندر سمو دینی. تو اساں جڑا پیار ماں باپ کو ملا وے وہ اس بولی چ ملا. اساں اللہ رسول نہ نام گننا انہیں کو سکھا. اساں نے پہلے پیر استاد نے ماں پیو ہی ہے تے انہاں دی برکت نال ہی اسی جو کچھ اگے چل کے بنے ہاں. اس واسطے اے نہ بڑی ہمت نہ کام کیتا کہ انہاں پھر ایک اور گل ہے اس وچ جڑا اساں دا ماضی بڑا شاندار ہے الحمدللہ. اسی اپنے ماضی نے بارے کسی احساس کم تری مبتلا نہیں ہاں کہ اساں نے ماں باپ غیرت مند لوگ ہیں با ایمان لوگ ہیں فحاشی بے حیائی تو پاک لوگ ہیں. یہ جو کچھ ہونا شروع ہو گیا نا اور یہ تو انہوں برداشت بھی نہیں کر سکنے ہیں. انہوں نے گلاں انہوں نے روایتاں انہوں نے عادات سب کچھ جڑا انہوں نے طریقہ ہے نا اساں بچاون نہیں بھی ایک کی کوشش ہے اپنے آپ اپنے گزرے ہوئے ویلے نال جوڑن ہی کوشش ہے. تو بڑی خوبصورت کوشش ہے بڑی کامیاب کوشش ہے. تو انشاءاللہ جب انہوں نے ذکر کیتا حافظ صاحب کہ انہاں
اپنی گھیبی بولی وچ ہم تو نہ تو سن چکے ہو مناقب اور اخلاقی نظماں تے بڑی خوبصورت کتاب ہے، وہ بھی لکھی ہے، انشاءاللہ بھی جلد منظر عام تے آسی. تو میں انہاں تو زیادہ تحصیل پنڈ گھیب نے لوگوں مبارکباد پیش کرے نا کہ انشاءاللہ آنے والی نسلاں اس گل تے فخر کرے سن کہ اڈے وڈے بھی کوئی کم کیتا ہے. میں تا مدینے جاواں گا جا کے پھر نہ آواں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جا کے آقا دے در تے میں تا ڈیرا لاواں گا. مسجد نبی وچ جا کے، مسجد نبی دے وچ جا کے 5 نمازاں جماعت نہ پڑھ کے اس امت دی خوشحالی دے لئی میں تا منگا دعاواں گا. اس امت دی خوشحالی دے لئی میں تا منگا دعاواں گا. اجوا کھاساں انبر کھاساں، مبروب کھا کے جان بناساں. قبا مسجد وچ 2 نفل نماز دے پڑھ کے ثواب عمرے دا کماواں گا. سونے بندیا میری کہانی، سونے بندیا میری کہانی، اللہ باقی میں آفانی. جے باقی ولو منہ میں موڑاں، جے باقی ولو منہ میں موڑاں، در در ٹھوکراں کھاواں گا. کہ آپ لوگ پنڈی گھیب والے خوش قسمت ہیں، اور خصوصی طور پہ جو ابرار احمد شاکر صاحب کے قریبی حلقے میں ہیں وہ خوش قسمت ہیں، جس کو صحیح معنوں میں ہم یہ کہیں کہ وہ آکسیجن حاصل کرتے ہیں روزانہ، اور بہت پیورسٹ قسم کی فارم کی آکسیجن میں رہتے ہیں. یہ خوشخبری سنائی کہ کتاب آنے لگی ہے کھیبی لغت کے حوالے سے، اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے ایسے لفظ جو میں اپنے طور پہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ کتاب کے حصہ نہ ہو، کہ جو بہت وہ متروک ہو چکے ہیں، کہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا، تو وہ میں نے اپنے طور پہ کہا جی کہ یہ مثال کے طور پہ میں وہ تو گل پنجابی کی آسی صاحب میں کہا جی ایک پرانا لفظ جنو ہونا ہے، کھلواڑے ہونے، اور بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. ابرار صاحب آکا جی کی بھی ہے، اور اس نے لفظ بھی ایسا لکھا ہوا اور شامل کیتا. تو یہ کمال ہے جی کہ ایک اسانی اون الفاظ جڑے اسنے بزرگ بولنے اور جڑے اسنے بھی عام روٹین چن کہ انہاں الفاظ نہ ایک ذخیرہ کر کے تے وہ ایک کتاب کی شکل دے دیتی گئی. تو یقیناً یہ اپنے اثاثے پریزرو کیتا گیا، محفوظ کیتا گیا. اور خصوصی طور پہ جس طرح سے چاہنے ہیں کہ اسانیاں جڑیاں روایات ہیں، اسانیاں جڑیاں اقدار ہیں، ان جڑیاں اساں اپنے بزرگاں کو گھتی ہیں تے اساں انہاں محفوظ کیتا، وہ اپنی اگلی نسل تک پہنچائیے. تے اسی طرح ابرار شاکر صاحب بھی بہت بڑی کاوش ہے کہ گھیبی لغت نے حوالے نال جڑا وہ ایک اپنے قیمتی اثاثے انہاں محفوظ کیتا. اور یہ اصلی خوش بختی کہ ابرار شاکر صاحب جیسی شخصیت انہوں نے نال اسی بیٹھنے کا موقع ملنا، انہوں کو سیکھنے کا موقع ملنا، انہوں کو بہت ساری چیزاں اساں سمجھیاں. تے یہ بہت بڑے اعزاز نہیں گل ہے سارے لوگوں واسطے. اج نہ دن ویسے بھی پنڈی گھیب واسطے بڑے ایک اعزاز نہ دن ہے کہ جتے جسٹس ملک شہزاد احمد گھیبا آج چیف جسٹس بنے لاہور نے، وہ تسی پنڈی توڑے پنڈی گھیب تو تعلق رکھے ہیں اور پورے پنجاب میں وچ انہوں نے نا گیا گیا، اور آج صبح میں دیکھنے ہوں پنڈی گھیب نہ ذکر آیا. اسی طرح ایک بہت بڑا آج ادبنی دنیا چ بھی بہت بڑا ایک ایسی ایک تحفہ اور ایک اثاثہ آیا کہ بھی لغت نے حوالے نال کہ جیڑی ابرار احمد شاکر صاحب نے کیفٹ ہے. کہ میں پنڈی گھیب نے سارے لوگاں مبارکباد دینا، خوش بخت سمجھینا، اور میں دلوں گل پہ کرنا میں کہ خوش بخت سمجھینا کہ ابرار احمد شاکر صاحب جیسی شخصیت یہ پنڈی گھیبنی دھرتی تے جنم گیا
तुसी खुशकिस्मत लोग हो जिन्होंने दरमियान इंतराल जिंदगी गुजार रहे हैं, और खुशबख्ती है उन्होंने लोगों जिन्हें इन्होंने कलाम पहुंचा। और फिर मैं अगर तारीफ ना करी हमद जिन्हें दोस्त पढ़ी और नात ने हवाले ना मुश्ताक साहब पढ़ी, क्या खूबसूरत अदायगी। अल्लाह पाक तुसा इल्म अमल वसत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। और इबरार शाकिर साहब मैं अपने कबीले सारे दोस्तों की तरफों जनाब मुबारकबाद देना कि ये बहुत बड़ी एफर्ट है और बहुत बड़े एजाज की गल है, और इल्तजा है कि जनाब की दुआओं सारे ना हिस्सा रहे। तो बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपने बरदर में मुकर्रम अबरार हक शाकिर साहब को कि इन्होंने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। अबरार साहब जो भी काम करते हैं कमाल करते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने बैठे तो उस मैदान में भी हमें ये सफ़े अव्वल में दिखाई देते हैं, और आले रसूल की मनक़बत लिखने बैठे तो वो भी मुनफरद मकाम दिखाई देता है, और इल्म की दुनिया की बात हो तो उसमें भी ये अपना इनफरादी मकाम रखते हैं। ये बहुत सारी हमारी इल्म की गुत्थियाँ भी सुलझाते हैं। रूहानियत में देखें तो माशाअल्लाह उसमें भी फैज़ बांटते दिखाई देते हैं कि जहाँ कहीं की दोस्त को देखा कि परेशान है वो, और उसकी अपने या वो बीमार है, अज़ियत में है, तो उस दोस्त को खबर हो ना हो, लेकिन इधर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बड़ा कीमती हीरा है, और एप्समा का एजाज़ है कि ये हमारे एप्समा के माथे का झूमर है, और हम जब भी तारुफ करते हैं तो इनको हमारे तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एप्समा के ये तारुफ जब बनते हैं तो हम सब के लिए एक एजाज़ होता है हमारे लिए। तो क्योंकि मैं कहते हैं जो बंदे को काम ना आता हो तो उसमें वो इंसान को अपने इज़हार राय भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला मेरे भाई की सलाहियतों में इजाफा करे। पहले मैं मुख्तसर दो चीज़ों की ये वजाहत कर दूँ कि ये पंजाबी की किताब है, और पंजाबी में भी एक मकामी बोली झेली बोली की किताब शाये हुआ है जिसकी आज तकरीबी रुनवाई हो रही है, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें ये तकरीब हो रही है, और ये शहर में पहला 1993 में इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम हुआ ये वो वाला है। तो एक तो बुनियादी बात मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया भर में की हुकूमतों में जो मज़हब तरक्की याफ्ता काम है, हुकूमतों में एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, तर्जमे की एक मिनिस्ट्री होती है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई किताब शाया होती है साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, अदब पे, तो वो उनकी नज़र में आती है, और वो जो मिनिस्ट्री है वो सिर्फ ये काम करती है कि दुनिया भर में वो नज़र रखती है कहाँ पे कोई अच्छी चीज़, कोई नई दरियाफ्त हुई है, कोई किताब ऐसी आई है। यहाँ तक कि अभी बुखारी साहब मुझे बता रहे थे कि हमारे पिंडीगेब का दूर आखिरी तहसील है पंजाब की, और ये एक छोटी सी हमारी बोली है, और ये डिक्शनरी हमारी जो लुगत आई है, तो इसकी इतला भी उनको हो चुकी है। वो लोग इतना काम करते हैं कि दुनिया की कोई ज़बान किताब शाया होती है, फौरी तौर पर तरक्की याफ्ता अक़वाम अपनी ज़बान में उसको ट्रांसलेट करते हैं और अपनी कौम तक पहुँचाते हैं। उनकी जितनी तालीम होती है वो सारी की सारी उसकी अपनी, जर्मनी वाले जर्मन में तालीम देते हैं, चाइना में चाइनीज़ में तालीम होती है, फ्रांस में फ्रांस में होती है, इंग्लैंड में इंग्लिश में होती है। हमारी ये बदकिस्मती समझ में कि हमारी हुकूमतें जब जो भी आती हैं एक दूसरे के साथ भिड़ती रहती हैं, भिड़ते वो चली जाती है, फिर एक और आती है, फिर वापस में भीड़ लगा रहता है। तो वो उनकी जो तालीम है वो अपनी कौमी ज़ुबान में होती है, जहाँ बच्चे शुरू करता है और आखिर तक अपनी कौमी ज़ुबान में तालीम होती है। हमारे पास ये मसला है कि मैट्रिक के बाद एक मजमून उर्दू का रहता है एफएससी के दौरान, जो बच्चा साइंस अगर पढ़ना चाहता है, और एफएससी के बाद अगर वो साइंस की तालीम जारी रखना चाहे तो उर्दू का कोई लफ्ज़ तक नहीं होता। 50, 20, 25 नंबर का, 100 नंबर का एक आध पर्चा भी नहीं होता। जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे, सिवाय उर्दू के मज़ामीन के 2-3 मज़ामीन के बाकी सब के साथ इंग्लिश में होते हैं।
انجینئرنگ کی جتنی ڈگریز ہیں ساری کی ساری انگلش میں ہے، اردو کا ایک لفظ نہیں ہے۔ میڈیکل کے جتنے شعبے ہیں، پیرا میڈیکل کے جتنے شعبے ہیں، سارے کے سارے 100% انگلش میں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو سینٹرل سپیریئر سروسز کے امتحانات ہوتے ہیں، جہاں بھی لوگ گزٹڈ آفیسرز بنتے ہیں، لا کے امتحانات ہیں، وہاں پہ اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو اردو پڑھانا چاہتے ہیں، قومی زبان بچوں کو مقامی زبانیں پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اب بچے یہ کیا کریں گے؟ میٹرک کے بعد یہ سائنس کی تعلیم، کوئی بچہ سائنس میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا پاکستان میں اگر اسے انگریزی نہیں آتی۔ اگر آرٹس میں پڑھنا چاہے گا پڑھ سکتا ہے، بی ایس سی سے آگے کوئی مضمون، کوئی بھی اچھی جاب، کوئی بھی اچھی شعبہ زندگی کا، اس میں اردو نہیں ہے۔ تو اگر ہم پڑھانا بھی چاہیں کہ نہیں جی ہم تو بچوں کو اردو پڑھائیں، نصاب ہی نہیں ہے، تو ایف ایس سی کے بعد کون کیا اردو میں کیا پڑھائیں گے؟ ہمارے ملک میں نصاب ہی نہیں ہے اردو میں، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کریکولم نہیں ہے ایف ایس سی کے بعد سائنس کے مضامین میں کہ وہ ان کو پڑھایا جائے۔ تو ایک تو یہ بات پروفیسر صاحب بشیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہماری کیونکہ ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو کسی سے ذہانت میں کم نہیں ہے، ذہین و فطین بچے ہیں، اور یہ میں نے تو ذاتی طور پر یہ دیکھا ہے اپنے 27-28 سال میں جو تدریس کا پیریڈ ہے کہ ہمارے بچے جو علاقوں میں چھوٹے قصبوں میں ہیں اور دیہاتوں میں، یہ شہروں والے بچوں کی نسبت بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ آپ بورڈز کی یونیورسٹی کی سی ایس ایس کی پوزیشن دیکھیں، وہ سب ایسے علاقوں کے آپ کو ملیں گی 90% سے زیادہ پوزیشنیں جو چھوٹے علاقوں کے لوگ۔ تو اگر ہم ان کو جذباتی رہیں اور یہ پڑھائیں گے کہ یہ پنجابی پڑھیں گے اور اردو پڑھتے رہیں گے، تو پھر ان کو یہ اپنی زندگی میں اچھے روزگار ان کو نہیں مل سکیں گے، باعزت طریقے سے روٹی نہیں کما سکیں گے، ماتحت رہیں گے، آفیسر نہیں بنیں گے۔ تو وہ ہماری ضرورت ہے جو ہم انگلش میڈیم ادارے چلاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگلش میڈیم ادارے چلانے والوں کی اکثریت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا اپنے سامعین کے لیے کہ اگر حکومت آج اردو میں کہہ دے کہ سی ایس ایس کے ایگزام اردو میں ہوگی، فارمیسی اردو میں ہوگی، میڈیکل اردو میں ہوگا، انجینئرنگ اردو میں ہوگی، تو کل سب سے پہلے ہم لوگ ہوں گے پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر والے جو اردو میں پڑھانا شروع کر دیں۔ لیکن یہ ہماری ایک تو ضرورت ہے ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، کہ ہم انگلش میڈیم ادارے اوپن کی ہیں جو بچوں کو کرا دیں۔ اب جہاں تک دوسری بات ہے کہ جو ہماری قومی زبان ہے، تو اس کی جو خدمت ہے الحمدللہ ہم اس کی خدمت میں بھی پیش ہیں کہ آج تک ہمارے شہر میں سر اردو کی میں جتنی کتابیں بھی ابھی تک شائع ہوئے ہیں، شہر کے لوگوں نے شائع کی ہیں، وہ الحمدللہ تقریباً ساری کی ساری ہم لوگوں نے ہی شائع کی، اور جو اصناف سخن ہیں وہ بھی ساری کی ساری تقریباً ہم نے ہی ان کا الحمدللہ آغاز کیا ہے، اور وہ آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انگریزی بھی الحمدللہ لکھ رہے ہیں، وہ چلتا ہے۔ اب آگئی بات ہماری گھیبی لغت کی طرف، تو اب میں گھیبی لغت والی زبان میں آتا ہوں کہ ایک دفعہ اٹھے کتاب کی رونمائی ہوئی، کتابوں کی نمائش ہوئی، بلکہ ضلع بھارتوں لکھاریاں لوکاں کتابیں تیار ہے۔ اچھا، اور اصل تو پہلے جس وقت بخاری صاحب کو یہ کہ کتابوں کی نمائش کرنے، ہر تحصیل اپنا اپنا سٹال لگا ہونا ہے، تحصیل جان، تحصیل ازرو، اٹک، کسی جگہ بینر نہیں لگے ہونا یہ لکھا ہوئے تحصیل پنڈی ہے، کیونکہ تحصیل پنڈی ہے کتاب کوئی نہیں۔ پھر بخاری صاحب چونکہ واقعی کر تحقیق ریسرچ کرنے والے نہ کہ روپے پرانا بڑا پتہ چلا رابطہ نے کتاب وہ ساتھ یہاں جتنی کتابیں ہیں 2-4 تو کرنے کرانے، وہ پھر اٹک سٹال لگایا، وہ پھر اس نے جڑی وجہ بنی، وہ بخاری صاحب تھوڑے سامنے اسٹیج پہ آ کے لگے کہ برار صاحب میں تھوڑا نام سنا پڑا ایک کتاب، تو ایک کتاب محبت انگریز میں لکھی تے اردو بھی میں تھوڑی پڑھنا جی تو شاعری کی تھی نثر علی اردو جی تسی ادھی عربی چ لکھنے ہوتا ادھی فارسی لکھنے ہو تے ساری زبانیں استعمال کرنے تو تسا اپنی ماں بولی کوئی شاعری لکھی۔ میں کہی بخاری صاحب تھوڑی گل بالکل درست ہے، اور اس نے میرے کو کوئی جواب ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ جڑی پھر شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ادب کیتا، جس وقت پھر میں اردو پنجابی اپنی گھیبی زبان شاعری شروع کی تھی، تے ہن تسی دیکھو کہ لغت کیڑی شاعر ہے، لغت وہ شاعر جسے کوئی زبانوں بیان کسی کتاباں اس کی خوبیاں اس کی خامیاں تولا لینا، لغت سمجھ گنو کہ ترکڑی ہے جس سے خوبیاں تے خامیاں جڑا تولا لینا، کسی کہ نقص رہ گیا کتاب یہ خوبی تو وہ جڑا
तरक्की वो वाली को घेबी शरी कोई नहीं कि जिससे तोला बन जाएगी कोई किताब लिखी गई इसलिए खूबियां के वन इसी कड़ी जगह नक्श रहेगा ताकि जो मुसन्निफ है वो उस नक्श दूर करेगी वाले खूबियां लगे उसना तोलने ना उसकी जांच ना कोई म्यारी कोई नहीं जुबान चाहिए वो फिर मैं कोई किताब अद्धी कोई भी तो फिर वो मैं उसे छोड़ देती फिर मैं कहा पहले तो तरक्की होनी चाहिए कि जिससे कुछ शायद तो नहीं जेडी को लिखा या कुछ और लिखे तो फिर ही लोग आले पासे किताब तो छोड़ के लोग शुरू की थी अच्छा लोग शुरू की थी फिर इसने बड़े मसाइल आ गया कि चूंकि जिस जुबान पहले सिर्फ कोई किताब या कोई कलमी मवाद भी कोई नहीं अच्छा उसने तो लफ्ज की करना उसने किस तरह लगावने मुज़क्कर के मल्ला से भी उसने मुख्तलिफ सूखा लफ्ज नहीं उन्होंने किस तरह करे फिर चूंकि मैथ देनी चाहिए कि चूंकि बच्चे असन इंग्लिश मीडियम या जरूरत असन मुल्क में बनी पई है तो फिर वो बच्चे अगर उर्दू च लिख भी देता पहले उर्दू शुरू की थी अलिफ मदाद शुरू की थी लफ्ज आर्ट ना लफ्ज आया आर्ट कोई वाली जो आर्ट हो रही जिससे पानी निकल के बाहर हुए मैं तो इस्तेमाल उर्दू लिख भी देता होनी जाता का की समझ ऐसी आर्ट पे शायद फिर बेदे पहुंचे हैं बांगी में लफ्ज एक आ गया सजाद चौहान साहब ने फोन किया मैं के साथ बांगी में तस्वीर लग सकनी इन अकारी अड़े ग्राम थोड़े अरसे पहले तक तो बांगी होनी और खत्म हो बांगी होने में शायद नौजवाना ना पता हो जिससे दो तरफ टीन शी पता होना है पानी भरने वाली तो उससे पानी भरा है ना बांगी तो वो जो बेदे बांगी तो मैं अगर उर्दू जुम्मानी लिख भी देती इसमें मुतला के बाद आप ही कहते कि कहाँ समझ ऐसी कोई बांगी कड़ी शहर में आर्ट की अपनी अच्छा फिर अब्दुल मां साहब के साथ साथ एक आर्डर में लिखा के फिर आर्डर मैं यार आर्डर हाँ बिल्कुल आर्डर में कोई नारी थोड़े छोटे जी हौजी जी पड़ी नहीं होनी जिससे जो गाजर मूलियां छुलियां फसल के नाल धो के पानी थोड़े कट होना वो आर्डर होनी वो फिर मैं ही ना या कह मैं कही आर्डर ही लिख छोड़ी मारी लाल छोड़ा थे इसने सारे वो फिर मैं कह जल्दी ईरे के बच्चा इसमें नाल अंग्रेजी भी होनी चाहिए ते ये ज्यादा मुफीद आ रहा सी अगली आने वाली नस्ल वास्ते इसने फवायद ना हो फिर इसने नाल अंग्रेजी शुरू कर दी थी काम और समझ एक डिक्शनरी नहीं त्रै डिक्शनरी हो गई वो फिर करने सारा जितने अल्फाज बुजुर्गों ना पुराने लोग मिले मुख्तलिफ दादे चक्कर लगाया लोगों ना इस्लाम मशरे चीज़ा करना और फिर माँ एक तो बड़ी हुई कि कई सारे ऐसे लफ्ज है जो आप बिल्कुल डिसरप है बिल्कुल सही नहीं है कोई बुजुर्ग दोस्तों बोले तो ता पता चला भाई तो ये लफ्ज क्या है और फिर असम को जो पिछले लोग 5-7-8 साल पहले जो लोग 10 साल वाले बाद जो उन्हें बहुत सारे लफ्ज नहीं पता एक लफ्ज आया गलीडों ये उर्दू को तो सिर्फ 50 आधे ज्यादा लोग नहीं पता कि जिस वक्त खवातीन कटवी तलड़ दी होनी नवी क्योंकि धुआं होना है ते खवातीन जो कटवी रखनी है तो नवे तलड़ देते फर्श ते फिर कटवी रखनी वो काला होना है फर्श वो मट्टी में बड़ा में कोना जिस उत्ते कटवी का उतार के रखी रहनी कैटल स्टैंड जिसा आजकल तो सारे बच्चे समझ गए कैटल स्टैंड जरा वो गली में है और अच्छा असल जो 10 साल बाद आले होना बिल्कुल नहीं पता ती बड़ी का मतलब ये गल है कि इन अल्फाज जड़े इन्हें ना चुकी पूरी तारीख वाबस्ता है एक कड़ा जज्बाती रूहानी ताल्लुक है ये जुबान जड़ी जिससे लाके अल्लाह ताला पैदा किया अड्डे जेड़े वोकल कॉर्ड का नसन है गले च असन जेड़ा अल्लाह ताला आवाज पैदा करने में जेड़े वसीले रखे वो इस जबान नाल आसानी ना अदायगी करने जो रखे जेड़ी ऐसी बोलने पे इस बड़ी रूहानी हिकमत अल्लाह ताला नहीं है फिर जो ऐसी अपनी मां ने शक्ल में होने पैदा होने जेड़ियां सा गल्लां अड़ी वालदा कीतियां सुनिया लोरियां दित्तियां कुरान की पढ़ा दूसरे कीतियां ते उन सारियां दी सारी असन रूह महफूज है ते ऐसा अल्लाह ताला ऐसी वालदा ने गोद पैदा कीता जेड़ी जुबान बोलनी पी सब तो बड़ी गल ते इस तो ज्यादा कीमती गल अड्डे वास्ते है ही कोई नहीं कि असं उस गोद ही पढ़ने जेड़ी गोद असा जेड़ी की अल्फाज जेड़े बोलने होने इस तो कीमती शाडे वास्ते दुनिया बारे और किसी का कोई नहीं इसे असी कोई कम नहीं कर सके हैं ते इस तरह की बड़ी मुश्किलात असा पेश है अल्लाह हुक्म जी थोड़े फना बदल सब देखो असन रूह ऐसा वो लफ्ज है मौका या सिचुएशन आने की कदे भूल ही नहीं सकते ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है एक ऐसी इस्ना यादाश्त ऐसा रूहानी ऐसी चीज़ें जो कि जिंदगी भर नहीं खत्म होनी रूह एक लफ्ज जड़ा वो पूरा समंदर है फिर ना मुख्तलिफ अल्फाज फिर ऐसी चूंकि मुख्तलिफ हवाले नाल ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੜੀ ਅਸਲ
عورت واسطے استعمال کرنا ہے، بڑی عمر نہیں شادی شدہ دور واسطے کڑی نے لفظ استعمال کرنا، چھوٹی عمر ہے جڑی اساں بچی آنے جاگتی، یا جڑی بڑی عمر کی لڑکی ہوگی تو فرض کرنا بڑی جوان جاگتی، چھوٹی آنے جاگتی، تو بڑی عمر آنے کڑی۔ لیکن اگر 18 سال کی بچی دونوں ہوئے تو اسی آنے جی کڑی ساں سی کڑی آنے تو لگا کڑی تکن گیا جی کڑی دیکھی نہیں جی کوئی، وہ پھر ای چونکہ پہلی مہم ہے یہ بھی زبان ہے تو یقیناً اسے کچھ نقائص ہو سن، کچھ کمی کوتاہیاں بھی رہ کے ہو سن، اس میں لکھا گیا ہے کہ اہل علم جڑے حضرات ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں یقیناً پھر رہنمائی کرے سن تاکہ اسی اسے جڑے کوئی الفاظ کچھ رہ گیا جڑے میں یاد آنے پہ وہ میں نال جمع کرنا پہ پہلے جڑے ملے انہوں نے بھی اس طرح کیتے وہ میں گھر اپنا گھر والے کام والی خاتون والی بیان ٹوپی جڑی دھونے واسطے نہیں مانا کا ٹوپی دے دو تو شامل وہ آخر کہ سر جی پہلے میں جم کے رکھنے کو سی اچھا وہ بولے میں کہ چلو ایک جمنا ہی تھا آگے ڈاٹا آ گئی تو پھر پہلے میں یہ نوٹ کرے نا کہ جب جم کے رکھنا مطلب اس طرح جتوں بھی کوئی چیز ملی وہ الحمدللہ کرنا کرانا ہے یہ جڑا ختم ہونے پہ ہے کوشش نہیں کی تھی کہ جڑے الفاظ مطلوب ختم ہونے پہ ہے ہوں جڑے اساں بھی بڑے سوچ سوچی یاد آئیں کئی لوگ چلے وہ بھی اس کے اندر میں لکھنے کی کوشش کی تھی جتنے جتنے تھی پڑھو انشاءاللہ جس طرح رہنمائی کرنا سو اس ایڈریس فون نمبر وغیرہ دیتے پہ مدثر عزیز صاحب نے کو سوشل میڈیا نے تعلق کیا ہے اسے روزگاری کی رہنمائی کرنا ہے پھر بھی انشاءاللہ رہنمائی نے چین سائیکلنگ میں سر ورلڈ کپ ہوا انہیں چائنیز زبان کی کمنٹری کی تھی فرانس بچے سارے جاننے فٹ بال میں ورلڈ کپ ہوا انہیں فرانسیسی زبان سے کمنٹری کی تھی اردو زبان کی گل ہے جس میں اتنے سوشل میڈیا ہوئے یا ٹی وی ہوئے کوئی ایک اشتہار انگریز نہیں سارے اردو چ کیونکہ انگریزی کے اشتہار ہو سی تو پڑھ سی کون اسے سمجھ سی کون تو وہ پروڈکٹ ہن سی کون مجبوری ہے کہ اسی لوگ اصلی انگریزی مجبوری بڑھا دیتی گئی ہے کیونکہ جنہیں لوگاں انگریزی بڑھائی ہے ساری مجبوری انہیں اردو نہیں آئی تسی بے نظیر بھی اردو ایک کے نو تسی بلاول نہیں اردو ایک کے نو تسی عمران خان نہیں اردو ایک کے نو تسی باقی نہیں ایک کے نو انگریزی نہ سارے آنی اردو نہ کسی نہیں آنی اگر انگریزی آنے وال ملک کی حالات ٹھیک ہون ان سارے باہر پڑھ کے اپنے ملک کے حالات ٹھیک ہون ٹھیک ہے اردو ساری زبان ہے تو اردو مثلا میں بیالوجی پڑھنے سر تے اصل کتاباں نہ آیاتیات ہونے اور آیات بچے سمجھاوا نا آیات زندگی ہے تو ساری بیالوجی سمجھاوا گی لیکن بیالوجی تسی سمجھانے رہو وہ بڑے جا کو کام سیٹ پڑھنا مڑ کے آنا تو میں پوچھنا کی یاد ہی وہ پورا رٹا رٹایا میں سنا تو دینا اس نے مطلب کی ہوئے تھوڑے شکیل سر جی پوچھ رہے ہیں کہ اس نے مطلب کی ہوئے مطلب کوئی بھی نہیں پتا فزکس کا استاد جڑا بچہ کمپریسر تے کنڈینسر پڑھا کے اپنا فریج خراب ہونا تے اس جاگتے کو بن کے ٹھیک کرانا جسے سکولوں کاٹتے ہیں تو فزکس نہیں آنی فزکس کسا نہیں آنی استاد ہے نہیں آنی اس بچے نہیں آنی گڑی خراب ہے تسی جی کوئی مرضی سمجھا دو جی کہ گڑی خراب ہو سی تے وہ جاگو سن گڑی ٹھیک کر سی جسے کٹ دیتے ہیں نہیں سائنس نہیں آنی سب تو بڑی مثال یہ ہے کہ بچہ ایم ایس سی فزکس کر گیا پی ایچ ڈی کر گیا اسا فریج ٹھیک کرنا نہیں آنا اسا ریڈیو ٹھیک کرنا نہیں آنا اسا الیکٹرانک ٹھیک کرنے نہیں آنی وہ جو اسکرپٹ ہے وہ یاد کیتا گیا انگریزی چونکہ اساں اگر اپنی زبان سے مثال دینی ہوگی نا یہی مثال ہے اس استاد بچے نے موٹر سائیکل بھی سکھایا جڑا اپنی زبان سے اسی گڈی بھی سکھائی ہے اپنی زبان بچہ سیکھیا ٹھیک ہے کہ بھی لوگوں نے اج تقریبی رہنمائی ہے پہلا جھگڑا شاکر صاحب گورنمنٹ ہے کہ ہے میں نہ لوگ مذکر ہی آنے معاملے سے میں کہ چلو کتاب تو نہیں پیسے تو لائن تھی ڈاڑے ہو ساری پنڈی کے اس خطے نا اس سے لاٹا کہنے یہ اس طرح سب تو قدیم ترین علاقہ سب تو پہلی تحصیل جیڑی پنڈی نال جیلم نال جڑی ہے وہ پنڈی گھیر رہی
اٹک تو بہت بعد اکبر بادشاہ قلعہ بڑھایا تو اس کے بعد اٹک کا نام معروف آیا. اٹک تو پہلے نیلاب ہے لیکن نیلاب بھی کدے تحصیل یا کوئی نہیں ہے, سب تو خطہ قدیم ہے. اب بھی حوالے نہ دیکھو کہ اس ضلع اٹک کے ادب نہ جو پہلا بھی پایا گیا وہ اس پنڈی گھیر میں مٹی سے ایک رسالہ ہے رہنمائے تعلیم. سب تو پہلا 1904 سے جو رسالہ نکلا رہنمائے تعلیم وہ پنڈی گھیر سے نکلا. اتنے ایک سکول میں استاد ہے ہندو ہے اور ایک مسلمان, دو استاد مل کے انہوں نے رسالہ کھڑا. وہ رسالہ ہوں تک بھی انڈیا پہ نکلنا کیونکہ تقسیم ہوئی ہے وہ لوگ چلے گئے انڈیا سے, لیکن وہ جڑے استاد صاحب ہے انہوں نے ہوں بھی پوترے پر پوترے اس رسالے انوار تعلیم اسی جائیں پکڑنے اور اس نے یہ تعارف ہونا یہ پتہ رکھنا کہ یہ پنڈی گھیر جی اس رسالے نہ اجرا ہوا. تو اس پورے خطے سے میں دعوت دینا, میں تو اٹک گزٹیئر پڑھ کے تھا 1907 پہلی شائع ہوا اور 1910 دوبارہ شائع ہوا. اس کے بعد گزٹیئر آیا ہی کوئی نہیں. انہیں اس رسالے کا ذکر نہیں کیا اٹک گزٹیئر میں. اصل علاقے میں ہوں بھی لوگ اٹک گزٹیئر بہت ایک مستند کتاب سمجھیں, میں نہیں سمجھنا کیونکہ میں اس اٹک گزٹیئر پڑھا. دیکھو نا تعلیم نے کتنا بڑا ایک رسالہ نکلنا اس کا ذکر نہیں. اس تو علاوہ بھی وہ جو گنگ بلا کسی دسا نا وہ اسے جو درج ہے وہ یہ گلن کہ تسی پڑھو تو تصا اندازہ ہوئے کہ انگریز اس ویلے کی کچھ لکھنا رہا تو کی کچھ شامل ہونا رہا اور ہوں تسی ویکھو اس کسی بھی کوئی نہیں آتا. ہوں کہتے وہ گلاں وہ گزٹیئر ہی تھی کہ میں پڑھنے لگا ہوا نا تو میں گھر کوئی نہیں بجنا اتوں پنڈی گھیر بھی کوئی گولی مار دسی بھی یہ گلا کرنا انہیں انگریزا لکھا. لیکن میں بھی نہیں سمجھا کہ ڈی سی نے کام ہی نہیں ہونا نہ اس ویلے ہے کہ اس گزٹیئر لکھا ہو سی جو ڈیوٹی لائی ہو کسی نے پنڈی گھیر چوں کسی نے چھچ چوں کسی نے کامرے چوں کسی نے اٹک چوں وہ سارا جب اکٹھا آیا تو اٹک گزٹیئر چھپ گیا. اسے کوئی گل مسترد کوئی بھی نہیں. کہ بھی زبان نے ایک پہلا تعارف دی ادبی حوالہ جس وقت بھی اٹک نہ ہوسی تھی ہوسی. دوسری گل یہ پٹیالہ یونیورسٹی کچھ پنجابی نے کیبی لہجے میں سجائے ہوئے کچھ پنجابی نے لہجے نا باقاعدہ اس نصاب میں شامل ہوں اسے جو کیبی لہجہ موجود ہے. اور کیبی لہجہ کی موجودگی اس گلا نے گواہی دینی ہے کہ اس علاقے لٹریچر کا ہے. کیبی لہجہ اگر انڈیا کی پٹیالہ یونیورسٹی اس نے بھائی نصاب میں شامل کرنی وہ لٹریچر کا ہے. وہ لٹریچر کتنے وہ کوئی ساما نہیں گیا نہ کسی ساما. اور عام طور پہ کتابیں جو چھچ ہی لکھنے نا کہ اصل چھچ لوگ آخنے کہ یہ بر صغیر نہ بخارا ہے تعلیمی والے نہ چونکہ علماء نے سرزمین ہے جو سوال کر رہے ہیں کہ تسی دسو کہ یہ گل کیس آتی کہ یہ چھچ بر صغیر نہ بخارا انہیں کوئی پتہ نہیں کیا کوئی لکھی نہیں ہے. گل لکھی بھی کوئی نہیں لکھی ہوئی گلیں نہیں بڑی ہیں. اگر چھچ ہی کہ بھی لے جا موجود ہے پٹیالہ یونیورسٹی نصاب موجود ہے کہ وہ لٹریچر وہ جو ہے کہ کیونکہ اس قلمی نسخے نے یا تو وہ لوگ جڑے کاروباری ہے جنہوں نے کتابیں نہیں اہمیت کا پتہ ہے انہوں آئے ردی کی نہیں یا کسی مجیدی ڈیرے لائے نے تو پرانے مجید جلد کیتے ہیں اور جتنا لٹریچر ہے وہ فلانے کتاب رتی کتابیں ہونی ہیں آؤ جی کہنا ہو جی انہیں کوئی قیمت نہیں ٹھیک ہے جی وہ سارے کہنے ہوں بھی اگر کوئی بندہ ڈھونڈنے لوے لیکن گل کی وے اتنے وہ گل وہ یا نہیں سر جی کہ ایک کوشش ہی نہیں ہوئی اس لٹریچر کی تلاش کی کوشش کوئی بھی نہیں ہوئی. یہ کتاب کے بھی لوگوں جڑے لکھی ہے یہ یقین کرو کہ یہ کتاب بظاہر ہونا ہاں جو بندہ آنا نا یہ اس کی کی لوڑ ہے جو کسی بندے گھر اس کی کی لوڑ ہے یہ گل یہ بھی کیا جس بندہ جڑا آنا اس کی کی لوڑ ہے اس کتاب لکھی اگر یا وہ اس تحقیق کی ہے وہ موقع کے اسے پتہ ہے اس گلے نے انہیں لفظ نے کیا اہمیت ہے اسے کوئی پتہ نہیں. جڑا بندہ آ کے اس گلے نے کیا اہمیت ہے میں نہ وہ ایک تو سب تو بڑی بے وفائی اس مٹی نظیر ہے کہ جڑا ایک کیتے ہوئے کمے رد کرے. دوسری گل یہ کہ میں تو نہ کہ اس نے علمی جڑا مقام ہے اس پہ بھی شک کرنا چاہیے. یا تو تسی کام کیتا پہ تو کوئی یہ کام ہوئے اگر کام کوئی نہیں کیتا پہ نے تو جو کام ہو گیا جتنا ہو گیا اس کی پذیرائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا. اور تسی اگر وجہ نا موٹر سائیکل ٹھیک کرانے ہیں گڈی ٹھیک کرانے ہیں ہزارہ سیکنڈ ہینڈ ورک شاپ تو موجود ہیں
لیکن جب تقریر لکھانے چلے وجو کسی کو شہر نکل وجو اردو جے تو ممکن ہے 2-4 بندے مل وجو. اچھا کسی آپ کو کہ بھی زبان جمع تقریر لکھی سوال ہی نہیں پیدا ایک بندہ بھی سکرپٹ اسی نہیں پڑھ سکتے اپنی پنجابی نے وجہ کی ہے اصل سامنے سکرپٹ کدے آیا ہی نہیں یہ سکرپٹ نہ کہی یہ پہلی بار انسان سامنے آیا ہے سکرپٹ یہ کیوی زبان میں ایک باری کتاب نہیں ہونی اس سے اضافہ ہے رسم لیکن ایسا اتنے پہنچاؤ جتنے نہ آ کے ایسا مختلف یونیورسٹی پہنچاؤ لیکن بائی ڈاک نہ بھیجو مثلا میرے کالج بھیجنے ہو تو میری ذمہ داری کہ میں ایسا لائبریری سے لکھا کے تو یہاں دساں کہ اس نمبر نے نال میں لائبریری کتاب پڑھی ورنہ تھی میرے کالج کے پتہ بھیج دو اور اتنے ڈاکی کو میں چاہ کے نا کتاب تو میں لائبریری دینی کوئی نہیں تو نے حساب ہی تھا کتاب کوئی ساری ساری میں ضلع اٹا کے اخبارات اور رسائل میں کتاب لکھی میں ڈی ٹی سے حضرت کالج سے اور میں لائبریری انچارج بھی ہیں عام طور پہ جی سرکاری کالجز کی لائبریری بنی ہوئی ہیں اس سے پہلے کھانے جو بنے والے بہت سارے جتنے ردی شدی اصا ایک ردی تقسیم کرنے بیچنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بیچ چھوڑا کہ بڑا گند بنا پہ یہ ہو میں انچارج ہیں میں سامنے چلی اخبار کٹی پرانے رسالے کٹے تو سر جتنا کم ہے ضلع اٹا کے اخبارات اور رسائل سے کتا آ رہا تقریباً 40% رسالے ماں اس ردی سے ملے وہ ہے نا کی ہے کہ پنڈی گیب جو رسالہ نکلا اتنے جڑے بیٹھے انہیں کہیں کہ ردی سائڈ چھوڑا ٹھیک ہے اگر کوئی کسی چھچ لکھا انہیں بغیر اس تک کہ یہ کسی ساڑھے کسی کمرے نہیں یہ جو نہیں ہو رہا اگر تسی کسی لائبریریاں دے رہے ہو کسی سکول دے رہے ہو کسی ادارے دے رہے ہو اس لائبریری ہے کہ اس باقاعدہ اس نا نمبر درج ہوئے اور تو سب کو نوٹ ہوئے ریکارڈ ہوئے وہ بندہ منگے تو تسی بتاؤ ایویں تسی ویکنس ہو میں تھا نا اچھا میں نے کتاب تاریخ اٹک میں لکھی ہے شخصیات اٹک لکھی ہے میں کسی مفت نہیں دیتی سارے لوگ میں پیسے نہیں دیتے کیوں نہیں دیتی پیسے کی کتاب ہونی کہ وہ کنا جسے لوڑ ہے اگر تسی فری دے سو تو سارے جا کے تسی اتنے باہر رکھ دو فری جسے لوڑ ہے وہ بھی چاہ گن سی جسے نہیں لوڑ وہ بھی چاہ گن سی لیکن تسی جی اگر تسی 100 روپے بھی قیمت رکھ دو نا تو جسے نہیں لوڑ اس کتاب نہیں کرنی کتاب اتنے بڑھنے دینا جتنے تسی لوڑ ہے تو میں اس واسطے نا یہ گزارش پہ کرنے ہیں کہ ایسا بالکل وقت کتاب نہیں ہے یہ شعری مجموعہ نہیں ہے اگر یہ کیبیر ہے شعری مجموعہ بہت بڑی دولت ہے اردو جو چونکہ بے شمار ہوا ہے کم ہوا ہے چلو ممکن ہے کوئی آ کے کسی نہیں کوئی اہمیت نہیں یہ سر بیان نہ کہ اس نے اہمیت وہ سمجھ سکنا جس کدے ایک جملہ لکھا ہوئے جس کدے ایک مضمون لکھا ہوئے چوہان صاحب بیٹھے میں نہ پوچھو شعر ایک مصرع لکھنے ایسے میڈم آسا صاحب کتاب شاعرن وہ پہلی خاتون ہے اس نے کی نام ہے جس انڈیگیب صاحب کتاب سویرا ایک لڑکی ہے اس ایک کتاب لکھی میرے خیال ہے 64 صفحے یا 68 صفحے پنڈی گیب جو پہلی کتاب تسا نہیں آئی اسی تو دوسری سویرا نہیں آئی تیسری کتاب ان تو علاوہ آسم رمضان کی کتاب آئی یہ ہوں اس پاس کم تو ہونا لگ پیا اس علاقے کے کیبیر جنابی اور ادب نبی لیکن میں نہ کتاب نہیں صرف بندے اس نے پتہ لگنا جڑا کس کام کیتا ہو سی یہ جس لئے سر جس یونیورسٹی بندہ بیٹھا ہوا پاکستان سے بیٹھا پیا انڈیا سے بیٹھا پیا بنگال سے بیٹھا پیا جس ملک سے بیٹھا پیا لیکن اس اردو یا پاکستان کوئی ٹچ ہے کوئی مس ہے کوئی لگاؤ ہے کوئی تعلق ہے وہ انہیں کوئی منگسی اس کتاب منگسی یہ اس بندے ہیں کتاب تو کم از کم ڈاک خرچ تو اس کو منگو نا ورنہ میں بھی فیس بک تے لکھ دیسا تسی اشتہار لاؤ کہ کتاب چھاپی کی میں دینا کہ اتنے لوگ چونکہ اصل کتابیں لائیں نا فیس بک تے 100 لوگ آنے پتہ لکھ چھوڑنے کہ چلے آنے بھائی اس کی قیمت نے 500 روپیہ بات کوئی نہیں بات وہ 100 جو 2-4 ہی بندے ہونے جنہاں لوڑ ہونی یہ سر ایک موقع کی سر تقسیم ہے ایک تحقیق کرنے لے وعدہ تقسیم ایک لغت لکھنے لے وعدہ تقسیم یقین کرو تسنی قدر تسنی قیمت اس بندے کی اسی آنے والی نسلیں اس کتاب یاد کر سو اسی سارے نہ ہو سا یہ کتاب موجود ہو سی ایک پنڈی گیب کا پہلا بہت بڑا حوالہ ہے پھر ایک گل ہے نا کہ ان آندھن کے ایسا کام کیتا ہر بندے نے جمع کچھ اللہ پاک ڈیوٹی لائی ہیں کوئی سیاستدان ہو انہوں نے کام میں ادھر علاقے کی خدمت کرن نامواری پیدا کرو کچھ لوگ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا کام کرن لوگوں کی خدمت کرن اور نامور ہون ہر بندے جتنے سارے بیٹھے ہو
جس شعبے دل بھی ہے وہ اللہ اس کمے سے منتخب کیتا گیا انہاں اللہ پاک اس کمے سے منتخب کیتا انہاں اس کمے توڑ لاتا میں نہ سوچا ہر بندہ جڑا کام آنا اس کمے اگر اخلاص نہ کرے محبت نہ کرے لالچ نیت نہ ہوئے یقین کرو اے جی کامیابی اسی جڑی ہوئی ہے تسی اس کتاب ہم مولی سمجھو سو میں نے ویسے بہت بڑا کام ہے یہ ضلع اٹک کی دو ہی لغت ہیں پہلی لغت کیمل پوری لے جا طاہر اسیر اٹک تو شائع کی تھی اٹک شہر کیوں یہ دوسری لغت ہے یہ معمولی کام نہیں ہے یہ میں تینا سروپ پیش کرنا میں نہ سارا پنڈی گھر پسان سروپ پیش کرنا چاہوں بہت شکریہ بہت شکریہ الہ العالمین پاک بارگاہ دے اندر اسی تیرے عاجز بندے یا اللہ مرتجیاں ایک نیک کم یا الہ العالمین جس دی تو اپنی کتاب دے اندر قسم کیا اس قلم دی یا الہ العالمین جو نعمت پروفیسر ابرار شاکر صاحب کو عطا فرما یا اللہ اس مزید برکت عطا فرما یا الہ العالمین آپ گاہے گاہے علمی تحقیقی کم کرتے رہنے یا اللہ انہاں دی اس محبت نال تحقیق نال علم نال محبت علم دوستی اس سے مزید وسعت عطا فرما یا الہ العالمین جو کم انہاں نے اس علاقے دے اس ورثے نو محفوظ رکھنے واسطے آمنے والے نسلاں واسطے یا الہ العالمین انہاں نے ایک خزانہ چھوڑ رہے یا اللہ انہاں دی اس محبت و کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ جتنے احباب اہل علم و دانش اتنے تشریف فرما ہوئے انہاں نے آونا یا اللہ اتنے گفتگو کرنا اساں بھی قبول و منظور فرما یا اللہ سارے جتنے اہل علم طبقہ بالخصوص اساتذہ کرام یا اللہ انہاں نو عزتاں برکتاں نال نواز انہاں دے فیضان نو تا قیامت جاری و ساری فرما یا اللہ ساں اس کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اخلاص محبت یا اللہ یہ نعمتاں ساڑے جتنے بھی ساڑے اکابرن انہاں نعمتوں تو مزید مالا مال فرما یا الہ العالمین بالخصوص اس علاقے دے اندر خواجگان چشت جو فیضان جاری ہے اہل علاقہ اس کو مستفیض ہو یا اللہ اس فیضان میں تا قیامت جاری و ساری فرما کیونکہ حضرت پروفیسر ابرار شاکر صاحب کی نسبت میرے دادا جی حضرت خواجہ فقیر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ یہ نسبتاں یہ محبتاں یہ قائم و دائم فرما یا اللہ ساری اس بستی کے اس شہر کے اپنا فضل و کرم کرے سارے ملک پاکستان میں خیر فرمائے عالم اسلام میں خیر فرمائے یا اللہ ہر قسم کے شر کو محفوظ فرمائے اور بالخصوص تمام معتبر شخصیات تشریف فرما دعا کرو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں تے اپنا فضل و کرم فرمائے یا اللہ مسلمان حکمرانہ دی دینی غیرت و حمیت و زیادہ فرمائے یا الہ العالمین سانو ایسے حکمران نصیب فرما جڑا تیرے اور تیرے محبوب کے وفادار ہو یا الہ العالمین اسی تیری بارگاہ کے اندر اپنے دامن حاجات پھیلا کے تیری رحمت کے امیدوار بن کے یا اللہ ملتجیاں تو ساڈے حالت رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا